السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس ہفتم میں۔ آج ہم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، جس کا عنوان ہے اسلام میں علم کی اہمیت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ علم کیا ہے، اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں علوم کی اقسام کیا ہیں، علوم نافع سے کیا مراد ہے، اور نہ صرف اسلامی علوم بلکہ اس سبق میں ہم دینی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کو بھی مطالعہ تفصیلاً کریں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ سبق نمبر 1، اسلام میں علم کی اہمیت۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلام میں دینی علوم کے ماخذ سے واقف ہو سکیں، دینی اور سائنسی علوم میں دلچسپی لے سکیں، اسلام میں مختلف علوم دینی اور سائنسی کے حصول کی فضیلت و اہمیت جان سکیں، علوم کی اقسام نافع و غیر نافع کا فرق جان سکیں، یہ سمجھیں کہ دین اسلام تفکر و تدبر اور سائنسی تحقیق و تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس بات سے آگاہ ہو سکیں کہ ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ میں علم کے فروغ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، مسلمان سائنسدان کی سائنسی علوم کی تحقیق، ترویج و اشاعت اور امت مسلمہ کی ترقی میں ان کے کردار کا جائزہ لے سکیں، سائنسی علوم کے حصول میں دینی تعلیمات کو پیش نظر رکھ سکیں، دینی اور سائنسی علوم حاصل کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونا کے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کا مکمل ادراک ہونا علم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے بھی علم کی اہمیت آشکار ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ علم کی فرضیت کے متعلق رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ، طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، انسان امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، علم کا حصول ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، یہ انسان کا ایسا حق ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ انسان اور حیوان میں فرق علم ہی کی بدولت ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تمیز اور تہذیب سکھانا ہے تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات و اقدار کا خیال رکھ سکے۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ دیکھا جائے تو ہر چیز بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر علم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ علم ہی کی وجہ سے دیا گیا۔ اسلام میں حصول علم فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج کے اس پر الشوب اور تیز ترین دور میں علم کی بہت اہمیت ہے۔ آج کا دور سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی کا دور ہے۔ اس بنا پر دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد بنیادی عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، علم طب اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کردار سازی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی علم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، احسار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہر وہ علم جو دنیا و آخرت کے لحاظ سے مفید ہو، اس کو حاصل کرنا انسان کی سعادت، ترقی اور نجات کا ذریعہ ہے، اور جو علم دنیا و آخرت کے لحاظ سے غیر مفید ہو، اس کو ترک کرنا بہتر ہے، کیونکہ جو علم نفع بخش نہ ہو اس میں وقت لگانا اپنی عمر عزیز کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں بہت سے علوم ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہیں، مثلا جادو، کہانت، سفلی علوم وغیرہ۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے ایک طبقے کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ ایسے ہی نقصان دہ علوم کو حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہتا ہے لیکن اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ جس طرح مال ضرورت کے وقت خرچ کرنے اور حاجت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح علم جہالت دور کرنے اور روشنی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر علم نفع بخش نہ ہو تو انسانوں کو اس کی کیا حاجت ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع بخش نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، یعنی جس میں خوف الہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے، اور اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ علم کی اہمیت ہے. علم، نالج، اور نالج وہ جو ہمارے اور دوسروں کے کام آئے، نہ کہ وہ کہ جس سے ہماری اور دوسروں کی زندگی خراب ہو. اب ایک انسان برائی کا علم حاصل کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، وہ معاشرے کے اندر ایک ناسور بن جاتا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کی ذات کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے، جیسے کہ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا کہ جادو، کہانت، سفلی علوم وغیرہ سے محفوظ رکھے اور اللہ نفع بخش ہمیں علم دے. سبق کی طرف واپس چلتے ہیں. علوم کے فروغ و اشاعت کے سلسلے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. قرآن مجید نے دین کے بنیادی احکامات کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم جیسے فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. رزق حلال کمانا بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور رضائے الہی کا حصول ہے. مسلم سائنسدانوں نے فلکیات، ریاضی، علم ہندسہ، جیومیٹری اور طب وغیرہ کے شعبوں میں قابل قدر کارنامے انجام دیے ہیں. مغربی دنیا اپنے جن سائنسی کمالات پر فخر کر رہی ہے، اس کی بنیاد دراصل مسلمان سائنسدانوں اور علماء کی تحقیق اور جستجو ہے. ذیل میں چند مسلم سائنسدانوں اور ان کی ایجادات کا ذکر کیا جاتا ہے. جابر بن حیان، آپ علم کیمیا کے بابا آدم تسلیم کیے جاتے ہیں. جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہیں. جابر بن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلاً کاربونیٹ، آرسینک، سلفیٹ اور الکوہل کو خالص تیار کیا ہے. انہوں نے الکوہل، شورے کے تیزاب یا نائٹرک ایسڈ اور نمک کے تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور فاسفورس سے دنیا کو پہلی بار روشناس کروایا. اس کے علاوہ انہوں نے 2 عملی دریافتیں بھی کی، ایک تکلیس یا کشتہ کرنا یعنی آکسائڈ بنانا، اور دوسرے تحلیل یعنی حل کرنا. جابر بن حیان کیمیا کے متعدد امور پر قابل قدر نظری اور تجرباتی علم رکھتے تھے. کیمیا کے فن پر ان کے تجربات بہت اہم ہیں. محمد بن موسیٰ الخوارزمی علم ریاضی کے زبردست ماہر اور الجبرا کے مشہور موجد ہیں. محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا عظیم ترین کارنامہ ان کی تصنیف کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ ہے، جسے الجبرا پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب قرار دیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے تفصیل سے یہ بتایا کہ الجبرا کی مدد سے روزمرہ حسابی مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں اور نامعلوم مقداریں کیسے معلوم کی جا سکتی ہیں. آج سے تقریباً 1200 سال پہلے لکھی گئی اس کتاب میں الجبرا کے جو بنیادی اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ آج تک بالکل اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں جیسے الخوارزمی نے پیش کیے تھے. ابو بکر محمد زکریا رازی، آپ علم طب کے ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں اور الرازی کا نام طب کے امام کی حیثیت سے مشہور ہے، کیونکہ محمد زکریا رازی نے طب کی دنیا میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ مشرق و مغرب میں انہیں طب کے شعبے میں طب کا امام مانا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق طب کے شعبے میں آنے سے پہلے آپ ایک کیمیا گر تھے. وہ رے یعنی تہران اور بغداد میں طب کے شعبے سے وابستہ رہے تھے. زکریا رازی ماہر طبیعیات، حیت دان، فلسفی، سائنسدان، موجد اور ایک طبیب بھی تھے. آپ تہران اور بغداد میں طب کے شعبے کے ناظم بھی رہے ہیں، یعنی سرکاری شفاخانوں کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے. اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی مکمل صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اسلاف کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے علم و عمل کو نجات کا باعث بنائے. آمین. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ علم کیا ہے، سائنسی علوم کیا ہیں، اسلامی علوم کیا ہیں، اور اس کے ساتھ دینی علوم کا سائنسی علوم کے ساتھ کس طرح سے ہم نے کمپیریزن کیا، کس طرح سے ہم نے علوم کی جو تقسیم ہے، علوم کی اقسام ہے، ہم نے اس سبق میں تفصیل سے پڑھا. میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ علوم کی جو اقسام ہے، علوم دینیہ ہے، علوم اسلامیہ ہے، اس کو آپ بآسانی سمجھ چکے ہوں گے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.